پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے لیے رہنمائی۔ کچھ سوالات ہم یہاں ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ان ویڈیو کوسچنز کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ابہام نہ رہے، خاص طور پر ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان کسی بھی قسم کے کنفیوژن کو لے کر آگے نہ بڑھیں۔ ایک ایسے مہمان کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ جن کی گفتگو میں عہد کا لمس شامل ہوتا ہے۔ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، قرآن تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ تو آج کے سوالات، نئے سوالات، ان کا حل قرآن و سنت کیا عطا کرتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، محبوب نام، مقبول نام۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ دنیا کے آج کے نئے مسائل، ان پر بھی گہری نگاہ، دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں اور آج کے مسائل کو جانتے ہیں۔ نہ ہی صرف جانتے ہیں بلکہ ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ حشر کی آیات 22، 23 اور 24 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔
پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، یہ سوال ہے رفعت اللہ خان صاحب کا، لاہور سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے ملک میں حرمت سود کے حوالے سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، حکومت کی سطح پر بھی، اور سیمینارز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، اور ایک غلغلہ ہے، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا سوال ایک بہت اچھا سوال، ایک نیا اینگل انہوں نے دیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سود کی حرمت کے حوالے سے ایک عام آدمی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ واقعتاً یہ اہم سوال ہے کہ ایک انفرادی پاکستانی کا رویہ کیا ہونا چاہیے سود کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لے، اور انفرادی زندگی میں وہ کوشش یہ کرے کہ کہیں پر بھی کوئی سود کا عنصر نہ آئے، اس کی کمائی کے اندر، اس کی تنخواہ کے اندر، اور جو پیسے وہ بینک میں رکھواتا ہے تو بینک میں جو ہے وہ کوئی سودی اکاؤنٹ نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر اس کو کوئی پیسے مل رہے ہیں تو وہ سود کے مد میں نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ موجود ہے، جس ادارے میں موجود ہے، اس ادارے میں بھی اس بات کو چلائے کہ بھئی اگر اس کا اکاؤنٹ ہے تو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں ہونا چاہیے، اور ہم اسلامک بینکنگ کے حوالے سے گفتگو کریں، اور اسلامک بینکنگ میں اگر کوئی اس کو ضرورت ہے پیسے کی اور وہ شدید ضرورت ہے تو پھر وہ اسلامک بینکنگ کے تھرو ہی لے، کیونکہ اب ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے، اور اب جب ایک چیز آپ کے پاس بدل موجود ہے، بدل موجود ہے اپنی ضروریات کے حل کے لیے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہاں پر آدمی پھر اسلامک بینکنگ کو اختیار کرے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی، یعنی ہمارے ہاں سود ایک تو اداروں کی شکل میں ہے جو یہ کمرشل بینکس ہیں، کنونشنل کمرشل بینکس ہیں، لیکن اس وقت اندرون سندھ، اندرون پنجاب اور بہت ساری پی کے کی جگہوں پہ بھی، بلوچستان میں بھی یہ بھی ہے کہ لوگ قرضے جو ہے وہ سود پہ لیتے ہیں، اور لوگ انفرادی طور پہ جو ہے وہ سودی قرضے دے رہے ہوتے ہیں، لوگ سودی قرضے لے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طریقے سے حرام ہے جیسے کنونشنل بینک کا سود جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ بھی، اور سود تو کہتے ہیں اس کو، سود کسے کہتے ہیں؟ کل قرض جر نفعا فہو الربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی نفع کو کھینچ کے لائے اسے سود کہتے ہیں۔ تو قرضوں پر جو یہ اضافی رقم لی جاتی ہے یہ سود ہے۔ شریعت نے اس کی جگہ تجارت کو حلال کیا ہے، تو اپنی تجارتی سرگرمیوں میں اگر کوئی انفرادی آدمی تاجر ہے تو اپنی تجارتی سرگرمیوں میں کوشش کرے کہ بھئی سود نہ آئے، کہیں پہ سودی عنصر نہ ہو، اور پھر اگر آدمی جو ہے وہ کسی ادارے کے اندر ہے تو اس ادارے میں بھی اس بات کی کوشش کرے، خود مالک ہے تو وہ خود یہ کوشش کرے کہ میں اسلامک بینکنگ کے اندر رہوں، اگر وہ خود کوئی کارخانے دار ہے تو وہ کوشش کرے کہ بھئی میری فیسلٹی ساری کی ساری جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے اندر ہوں، کنونشنل بینکنگ کے اندر نہ ہوں، اور اگر وہ جو ہے وہ امپلائی ہے تو بھی اپنے امپلائر سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ بھئی میری چیزیں جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں ہونی چاہیے، اکاؤنٹ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں کھلوائے، انویسٹمنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں۔ تو جو کرنا ہے وہ جہاں ضرورت ہے تو وہاں اسلامک بینکنگ کو اختیار کرے، اور اپنی زندگی کے اندر سے سود کو نکالے کسی بھی طرح پہ، کہ سود کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک تو وہ ہے کہ جس سے ہم بچ نہیں سکتے، وہ حکومت ہے جو اپنے لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ سود لے رہی ہوتی ہے، اس کی رقوم میں شامل ہے، لیکن انڈیویجول ٹرانزیکشن سے اس کو اسکرین آؤٹ کرنا، اس کو باہر نکالنا، اپنی انفرادی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ نہ ہو، اس سود سے باہر نکلنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کو اتارنے کی فکر کرے، کوشش کرے کہ اسلامک بینکنگ آ گئی ہے اس کے ذریعے سے اس کو تبدیل کرائے، کنورٹ کرائے۔ پہلے اگر کوئی خدا نخواستہ غلطی ہو گئی تھی تو بھائی توبہ کرو، آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آگے بڑھے،
اور آگے جو ہے وہ اب یہ طے کرے کہ اب جو ہے وہ اسلامک بینکنگ سے ہم کام کریں گے. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ انیق صاحب دیکھیں کمانا فرض نہیں ہے، حلال کمانا فرض ہے. سبحان اور اللہ. اس کمانے کے اندر اگر ضرورت پڑتی ہے تو حلال طریقے سے جو ہے اس کے اندر انویسٹمنٹس کو لیا جائے. کہیں پہ آدمی نے انویسٹ کرنا ہے تو بھی حلال ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جائے. سبحان اللہ. تو اس میں ہر انفرادی شخص بھی اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالے. اور اس کیونکہ آپ دنیا اس وقت جو ہے نا وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہے. اگر عوامی ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے اور عوام یہ کہتی ہے کہ ہمیں حلال چاہیے، ہمیں اسلامک بینکنگ چاہیے، تو خود بخود سسٹم جو ہیں وہ اس پہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، چیزیں بن جاتی ہیں اس کے مطابق. اور اگر عوام کی طرف سے جو ہے وہ یہ طلب نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر حکومت کی بھی جو ہے وہ نیتیں جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں رہتی اور اتنا زیادہ ادارے بھی جو ہے وہ پھر کوشش نہیں کرتے. اب الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا غلغلہ بنا ہوا ہے، حرمت سود پہ کانفرنس ہوئی ہے اور حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیر نگرانی تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہوئے اور سب نے جو ہے وہ یعنی پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سب جمع ہوئے اور سب نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کے سود کے خلاف اس جنگ میں بلا کسی یعنی کوئی انکنڈیشنل حمایت کا اعلان کیا ہے. تو کوئی اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ بھائی کوئی فلسفے کا فرق ہو، کوئی فقہ کا فرق ہے، کوئی نہیں. ایک ایسی چیز ہے حلال حرام کا مسئلہ ہے. اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ چاہے وہ حلال فوڈز ہوں یا یہ اس میں حلال فائنینس کا مسئلہ ہو، اس کے اندر مکاتب فرق میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. وہ سب کے سب اس پہ متفق ہے کہ یہ سود ہے، اس سے نکلنا ضروری ہے. حکومت کی بھی شرعی ذمہ داری ہے، حکومت کی ریاستی ذمہ داری بھی ہے، حکومت کی آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ روڈ میپ طے کرے، لائن آف ایکشن طے کرے، مائل سٹونز طے کرے کہ بھئی ہم اسٹریٹجی طے ہونی چاہیے نا. آپ نکلیں گے کہتے ہیں کنورجن آسان نہیں ہے، انڈیویجول ہو یا کسی انسٹیٹیوشنل ہو یا ریاست کا ہو، وہ مشکل کام ہے لیکن چیلنجنگ ہے. لیکن مفتی صاحب دیکھیں آپ کی بات کو یہ کہ آپ نے جو بات فرمائی کہ یہ ایک اپنے گولز طے کریں، اپنا لائن آف ایکشن کیا ہو، اسٹریٹجی کیا ہو، آپ نے بھی سب فرما دیا. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 5 سال میں ہم سود سے پاک کر لیں گے، انٹرسٹ فری ہو جائے گا سب کچھ ہمارا، اور خاص طور پہ ہمارا بینکنگ سسٹم. کیا ہی اچھا ہو کہ گورنمنٹ تمام بینک سے اور تمام وہ جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے ہر سال 20% سود ختم کرنا شروع کر دے. نظر آئے زمین پر کہ ہاں 20% سود ختم ہو گیا، اگلے سال 40% ختم ہو گیا، تیسرے سال 60% ختم ہو گیا. کیونکہ شکوک اور شبہات ذہنوں میں جنم لیتے رہتے ہیں. کیا اس بات کی آپ تائید کریں گے؟ نہیں بالکل میں تائید کرتا ہوں. دیٹس کالڈ مائل اسٹون اسٹریٹجی. یہی مائل اسٹون اسٹریٹجی ہے نا کہ آپ ایک ٹارگٹ دیتے ہیں، ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں اور اس میں 2 ادارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس منسٹری آف فائنینس اور اسٹیٹ بینک بنیادی طور پہ جو ریگولیٹر ہے. دوسری طرف کمپنیز کا ریگولیٹر SECP ہے جو تکافل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسلامک فنڈز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مدارباز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. NBA جو نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دیکھ رہا ریگولیٹر ہے وہ SECP. یہ 3-4 ادارے. اور پھر اس میں سب سے پہلی کام یہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں جو آپ ماسز کے اندر ایک بہت بڑی چینج لے کر آ جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ ہے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن. آپ اس کو کنورٹ کریں حلال کے اندر تو بہت سارے آپ کے لوگ جو ہیں وہ حلال فائنینس میں کنورٹ ہو جائیں گے. آپ کا ادارہ ہے بہت بڑا، آپ اس کو جو ہے وہ کنورٹ کریں تکافل کے اندر. تیسری سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کے سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جس پہ حکومت لوگوں سے قرض لیتی ہے، جو آپ کے سیونگ بانڈ ہیں جہاں حکومت جو ہے وہ عوام الناس سے قرض طلب کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کام ہوا بھی ہے. اصل میں آدمی کی نیت ہو اور مائنڈ سیٹ ہو تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہاں چیزیں چلتے چلتے رک جاتی ہیں. کمیٹیز بنتی ہیں تو کمیٹیز کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ ایک پھر وہ بناتی ہے، وہ اپنی رپورٹ بناتی ہے، وہ رپورٹ پھر کہیں دب جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ نیت ہو، جب نیت اچھی ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد خود شامل ہو جاتی ہے. بے شک. اور اس میں سب سے بڑی چیز نیت کا اظہار اس وقت یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے شریعہ کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور لوگ اس میں اسٹے میں چلے گئے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بھائی وہ جو اسٹے ہے اسے ہٹایا جائے. 25 درخواستیں جو گئی ہوئی ہیں مختلف بینکوں کی طرف سے،
تو آپ تمام کی طرف سے یہ ختم ہو. جی ہاں. ورنہ پھر عوام الناس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی پھر ورنہ آپ اگر وہ بینک خود اس پہ راضی نہ ہو اور خود یہ واپس نہیں آتے, حکومت راضی نہیں ہوتی, تو پھر عوام کسی ایسے اقدام پہ جائے کہ وہ ان کا بائیکاٹ کرے, تو اس سے تو آپ کا پورا مالیاتی سسٹم متاثر ہوتا ہے. اسی لیے حکومت کو چاہیے کہ اس وقت جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے علماء کے حوالے سے یہ کردار ادا کیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ان سب نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے, وی آر ہیئر. دس از ون آف دا میجر اسٹیک ہولڈر آف اسٹریٹجی. ادر اسٹیک ہولڈرز کو بھی آپ آن بورڈ کریں. اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ فیڈریشن ہاؤس میں ہوا, تجار نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ, تو تاجر بھی تیار ہے, علماء بھی تیار ہیں, ریاست کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم بھی تیار ہیں. تو پھر آپ اسٹیٹ بینک, فائنانس منسٹری, باقی بینکوں کے صدور کو لائیں, اور جیسے آپ نے بڑی اچھی تجویز دی کہ بھائی 20-20-20-20 کر کے آپ مائل سٹون طے کریں, اور اس کے ٹارگٹس طے کریں, اس کی اسٹریٹجی طے کریں, اس کی امپلیمنٹیشن فیز طے کریں, اور جو قوانین میں تبدیلی کرنی ہے آپ نے, قوانین میں تبدیلی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, پہلے آپ اپنی چیزوں کو اندرون ملک چیزیں طے کر لیں, پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ڈیلنگز میں بھی چلے جائیے گا کہ آپ باقی آئی ایم ایف سے کیسے معاملہ کریں گے, باقیوں سے کیسے معاملہ کریں گے. بوروئنگ کنٹری ہے نا, آپ نے بورو کرنا ہے, اس بورو کرنے کے بھی حلال طریقے موجود ہیں جس پر وہ لوگ بھی راضی. آئی ایم ایف کے پاس بھی اسلامک ونگ موجود ہے, ورلڈ بینک کے پاس بھی اسلامک ونگ موجود ہے, آئی ڈی بی دیتا ہی آپ کو اسلامی اس سے ہے, تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. صرف اور صرف یہ طے کرنے کی بات ہے, یہ ریاست طے کر لے. ہم وزیر اعظم صاحب سے کہیں گے, یہ انہوں نے ماشاءاللہ ان حضرات کا دینی ذہن ہے, وزیر خزانہ ہیں, ان حضرات نے سب نے کہا ہے, تو اس صدقہ جاریہ میں ان کا حصہ پڑ جائے, اپنا ریاست کا جو ہے وہ قبلہ درست ہو جائے, اور یہ چیز طے کر لیں, اللہ سے جنگ ختم ہو جائے, تو بے برکتی, پریشانی, فساد, جب چیزیں آ رہی ہیں یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. کم از کم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اور اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ایک ایسی کمیٹی بنانی چاہیے, بلکہ اس کی سب کمیٹیاں بھی بنانی چاہیے مختلف شہروں میں, کہ جس کے پاس امپلیمنٹیشن کی طاقت ہو, وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے, صرف اور صرف سجیشنز نہ ہوں. وہ تو پھر کئی کمیٹیاں بنی ہیں, کوئی تقریباً 7-8 کمیٹیاں اب تک بن چکی ہیں. ہر دفعہ ایک کام ہوتا ہے, رک جاتا ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے, پھر وہ چیز بدل جاتی ہیں. اور پالیسیز جو ہے وہ کنٹری اورینٹیڈ, سسٹم اورینٹیڈ ہونی چاہیے, پرسنل اورینٹیڈ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ اگر کوئی چلا بھی جائے بھائی وہ ایک کاز ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, پالیسی ہے, ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, اس پالیسی پہ ہم چلنا شروع کریں. تو یہ بہت ضروری کام ہے اس وقت, اور بہت اہم کام ہے. اور کنورجن کا اسٹیپ 1 ہمیشہ یہ ہوتا ہے, کہیں بھی آپ جائیں گے, اسٹیپ 1 آف دا کنورجن از ٹو کریٹ ارجنسی. وہ غلغلہ کریٹ کرنا, وہ ارجنسی کریٹ کرنا اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ضروری ہے. اس میں میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں آپ کی جو خاص طور پہ جماعت ہے, جو اینکرز حضرات ہیں, انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں بات کو ابلاغ کا. جی, میڈیا کو اپنا کام, اور الحمدللہ میڈیا کر رہا ہے. آپ اس کو باقاعدہ اس کو مقصد بنا کے کریں, اور ٹی وی چینلز کو چاہیے, مالکان کو چاہیے کہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں, اس خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں, اور اس میں پروگرامز کریں. مسکنسیپشنز ہیں تو ان کو دور کریں, اسٹیک ہولڈرز کو برنگ آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ, سب کو لے کر آئیں, اور جو کرنے کے کام ہیں, آئی نو کہ کام آسان نہیں ہے, اس کے اندر کئی پہلو ہیں, اس کے کئی سٹیجز ہیں, لیکن کم از کم بیٹھ کے ڈیفائن تو کر لینا, بجائے اس کے اسٹے لینے سے کیا ہوگا. 20 سال تک اسٹے لیے رہا, پچھلے 20 سال اس تک یہ اسٹے ہوگا, اگلے 20 سال تک پھر چلا جائے گا. اس سے جو آپ نے ابھی بات فرمائی تھی, پھر اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے پھر آدمی جو ہے نا وہ نیتوں پہ جو ہے وہ شکوک پیدا ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بھئی نیتوں میں فطور ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان بدگمانیوں سے بچیں, چیزوں کے اندر کلیئرٹی لے کر آئیں. اور اب جو یہ قدم حضرت نے اٹھایا ہے, اور حضرت کی شخصیت موجود ہے, آپ کے پاس ایک اتنی بڑی نعمت ہے, بڑے بڑے حضرات موجود ہیں, علماء اکرام موجود ہیں الحمدللہ, تمام مکاتب فکر کے, تو آپ اس کو نعمت سمجھیں اور اس میں آگے بڑھیں. ورنہ ہمیشہ آپ کو یہ رہتا ہے کہ بھائی, میں تو کہتا ہوں کہ یہ سود کے خلاف ایک پیغام پاکستان کی طرح کی ایک چیز بن گئی ہے, آپ کے سامنے آ گئی ہے, تو لیٹس آپ آگے چلیں, اس کو آپ اس کو لے کے چلیں, کیونکہ میجر اسٹیک ہولڈر ہے نا آپ کا, علماء ہے میجر. حلال حرام کا فیصلہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے نا. انہوں نے تو آپ کو بتا دیا ہے, تو اب آپ اس کو رول آگے چلیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے جو اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ اپنا حصہ ڈالے اس کے. ٹھیک ہے.
تاکہ یہ سود کی لعنت سے یہ ملک پاک ہو جائے، اللہ کے خلاف جنگ سے نکلے. آپ اللہ اللہ سے جنگ کر کے اللہ کی دھرتی پہ امن قائم کر سکتے ہیں؟ اللہ کیسے قائم کریں گے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول اللہ اور سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے. بالکل آپ کا جو ہے نا کرتے رہیں آپ. اب آپ یہ سارے کا سارا کلائمیٹ چینجز، میں تو کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کرائم جو ہے انوائرمنٹل کرائم وہ سود ہے. سود از دا بگیسٹ انوائرمنٹل کرائم جس سے آپ کی کلائمیٹ چینجز آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ اسباب بتائے ہیں نا کلائمیٹ چینجز کے. جی ہاں. کیوں کلائمیٹ چینج کب آئے گی، کب فساد ہوگا، کب بارشیں رک جائیں گی، کب سیلاب آئیں گے، کچھ اسباب بتائے ہوئے ہیں نا، حدیث کے اندر بھی موجود ہے نا. تو ہمیں بحیثیت مسلمان جب اس پہ یقین ہے ہمارا تو ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں انوائرمنٹل کرائم میں سے ہیں. تو آپ کی کلائمیٹ محفوظ ہوگی، آپ کے ملک کے اندر امن اور آتشی پیدا ہوگی، اللہ سے جنگ ختم ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجارتوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرمائیں گے. تو یہ سب کچھ کب ہوگا؟ پہلے ہم نیت کریں، دعا کریں، عزم کریں. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر آگے کام کو شروع کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو کام شروع ہو گیا ہے اس کو درمیان میں نہ روکیں. اور کسی کی کوئی ہر جماعت برنگ آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ کہ بھائی کسی کی بھی حکومت آئے اس کام کو نہیں روکا جائے. جی بالکل. اور اگر کوئی بیرونی دباؤ آ رہا ہے تو اس دباؤ کو بھی ٹھوکر مار دیں. آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں ان کے کہ بھائی یہ ہماری ریاست کا ہمارا مسئلہ ہے، عوام کا ہمارا مطالبہ ہے، ہماری ریاست کا مطالبہ ہے، ہمارے آئین کا مطالبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے. آپ کی ریاست کا مذہب تو موجود ہے نا آئین کے اندر، تو بس آپ کی ریاست کا مطالبہ ہے یہ. سبحان اللہ. تو آپ کوئی خلاف قانون بات نہیں کر رہے ہیں، آپ تو قانون کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری اکثریت دینی قوانین کا نفاذ چاہتی ہے. آپ کا آئین چاہتا ہے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. جی ہاں. تو بس اس کی کوشش کریں، دعا بھی کریں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سود کی لعنت کو جلد از جلد ختم فرمائے. ہم اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں جو ہے یہ پراپر جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے، اسلامی معاشی نظام ہے وجود میں آئے. اور اس کے لیے ہر اسٹیک ہولڈر، ہر جماعت کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے تاکہ انسانوں کا استحصال نہ ہو جو کہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے. رضیہ صاحبہ کا سوال ہے، ہم نے اپنی بچیوں کے لیے کچھ زیور الگ رکھ دیا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے زیور خریدا یا زیور آپ کی ملکیت تھا، شریعت نے زکوٰۃ کا حکم ملکیت کے سوال یہ ہے کہ مالک اس کا کون ہے. اگر تو اس کا مالک وہ بچیاں ہیں، آپ نے اونرشپ ٹرانسفر کر دی ہے، تو پھر اب وہ بچی مالک ہوگی. اب اگر وہ بچی نابالغ ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ بچی بالغ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. وہ چاہے زیور بیچ کے دے یا آپ اس کی طرف سے ادا کریں. تو زیور کا موجود ہونا زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے مالک سے. ٹھیک. مالک کون ہے یہ دیکھا جائے گا. نابالغ اگر مالک ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ اگر مالک ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. لیکن نابالغ اگر مالک ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ نابالغ کی چیز آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے. پھر ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ وہ زیور شادی بیاہ میں تو پہنا جا رہا ہو اور جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو بچیوں کی کا زیور ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نابالغ کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. بالکل الگ آپ نے اٹھا کے لاکر میں رکھ دی ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر تو اس کے نام ہے، وہ آپ نے کر دی ہے، اس کے نام مالک بنا دیا ہے آپ نے اس کو، آپ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے. یعنی وہ آپ کی میراث سے بھی نکل گیا ہے، آپ کی ملکیت سے بھی نکل گیا ہے، اور آپ نے جو ملکیت کے حقوق تھے اس کو بیچنے کے، استعمال کرنے کے، ان تمام سے وہ نکل چکے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب اس کی آنرشپ بچیوں کے پاس ہے، اس زیور کو بیچ بھی نہیں سکتے آپ. نہیں. اب نکل گیا آپ کے پاس، آپ کی اونرشپ سے وہ نکل چکا ہے. ٹھیک. تو اگر بچی بالغ ہے تو زکوٰۃ ہے، بچی بالغ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دلدار صاحب کا سوال ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے، کافی عرصے سے ہے میرے پاس، نہ تو میرا اس پر گھر بنانے کا ارادہ ہے فی الحال اور نہ بیچنے کا،
کیا مجھے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ میں نے اس پر کبھی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی، اور مجھے کب سے ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو یہ ٹریڈیبل گڈز میں نہیں ہے اور یہ مال تجارت نہیں ہے، یعنی اس پلاٹ کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت متعین نہیں تھی، جی ہاں، تو پھر اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اچھا، نہ ان کا نیت مکان بنانے کی ہے، نہ ان کی نیت بیچنے کی ہے، یہ متذبذب ہے، ہاں ہوا تو مکان بنا لیں گے، ہوا تو اس کو بیچ دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، بیچنے کی نیت متعین ہو جائے، ہاں خریدتے وقت وہ نیت متعین تھی، ہاں اور پھر اسی نیت سے اس نے خریدا تھا اور نیت سے رکھا ہوا ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اس کیس میں جو سوال میں بیان کیے گئی ہے صورتحال، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نان کمرشل ہے، نان کمرشل، نان ٹریڈبل ہے، نان مال ٹریڈیبل ہے، تجارت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مال تجارت اس وقت بنتا ہے جب کسی چیز کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے، صحیح، اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو گئی بات۔ انہی کا سوال ہے دوسرا دلدار صاحب کا، کہ کیا ہم عید الاضحیٰ پر اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں؟ مرحومین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، اچھا، جی قربانی کی جا سکتی ہے۔ کی جا سکتی ہے، اچھا۔ اب وہ اگلا سوال، یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے عبد الودود خان صاحب کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں گائے کی قربانی کرنا جرم ہے، ہمیں عید الاضحیٰ پر چھپ کر گائے کی قربانی کرنی پڑتی ہے، کیا یہ چھپ کر قربانی کرنا یہ طریقہ شریعت میں جائز ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے پڑوس کے ملک کا مسئلہ ہے یہ، تو اب اگر وہاں کا مسئلہ ہے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہاں کے علماء اکرام سے پوچھنا چاہیے وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اس موقع، اور جہاں پہ یعنی اگر تو اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو جان کو جو ہے وہ اس میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے تو بھینس کی قربانی کر لیں، کوئی ایسی چیز کر لیں، اچھا، اور اگر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، گائے ہی کی قربانی ہونی چاہیے اور آپ کا یہ اس جرم کا جو ہے وہ اس کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کیونکہ یہ شرعی احکامات کے خلاف جو ہے یہ قانون ہے، تو آپ کے آئلی قوانین کے اندر جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ یہ کیا ہے جو حکومت کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اگر کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کر لیں، لیکن ایسے سوالات میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو مقامی علماء ہیں ان سے رائے لی جائے، ٹھیک ہم ہے، اس احوال کو اس طریقے سے سمجھنے سے مناسب ہمارے لیے شاید جواب کوئی دو ٹوک جواب دینا شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا اس موقع۔ بالکل ٹھیک ہے، مقامی علماء سے رابطہ کریں، جو وہ بتائیں اس پر عمل کر لیں۔ اچھا، بابو سراج، سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت ساری مساجد ہیں اور علاقے کے لوگوں کے لحاظ سے کافی ہیں، اب علاقے کے لوگ ایک اور مسجد بنا رہے ہیں، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، اگر مساجد جو ہیں وہاں پہ ضرورت ہے، محلے ہیں، چھوٹے چھوٹے محلے ہیں، اگر محلوں میں کوئی بنانا چاہتا ہے مسجد اور مسجد اس کے لیے وقف کیا ہے، تو دین میں کوئی وہ احکامات تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ اتنے علاقے اتنے مسافت پہ مسجد ہونی چاہیے، ایسی مسجد ہونی چاہیے، تو اگر بنانا چاہتے ہیں تو مسجد بنا لیں، بنائی جا سکتی ہے مسجد۔ بس یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ گاؤں میں ایسی جگہوں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی ہر مسجد کے اندر جمعے کی ترتیب نہ رکھیں، ہر مسجد جو ہے وہ اس کے اندر جمعے کی مسجد نہ ہو، تاکہ جو بڑی مسجد ہو اس میں جمعہ کر لیا جائے، تاکہ جمعہ جو ہے وہ پرشکور ہے، جمعہ جو ہے وہ ایک بڑی اجتماعیت جو ہے وہ نظر آئے، جو جمعے کے مقاصد ہیں وہ اس میں حاصل ہو جائیں۔ بالکل، تو اس میں جو ایک جامع مسجد ہے وہ ہر مسجد میں جو ہے وہ جمعہ نہ ہو اور مسجد قائم کر لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مساجد قائم ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی چیز قائم ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ شہروں میں ہر مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے،
لیکن آپ نے ایک دین کے شکوہ کی بات کی، تو دین کا شکوہ کیا اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ جو سب سے بڑی مسجد ہے اس میں چھوٹی مساجد کے نمازی آئیں اور ایک بڑا ایک اجتماع ہو، دین کا شکوہ واضح ہو رہا ہو، اور جب عید کی نماز ہوتی ہے کھلے میدان میں ہوتی ہے، اللہ اکبر، شکوہ جو آپ فرما رہے تھے، تو اقبال کا شعر یاد آیا کہ عید آزاداں شکوہ ہے ملک و دین، اور عید محکومہ گروہ مومنی. تو شکوہ ہے ملک و دین وہ سامنے آ رہا ہے. تو جمعہ کی نماز ہر مسجد میں کیوں ہوتی ہے؟ آپ فرمائیے. دیکھیں اصل بات تو یہی ہے، یہاں پہ بھی بہت عرصے تک تو شہروں میں یہی تھا کہ جمعے کی مساجد مخصوص تھیں. جی پھر جس طرح آبادی بڑھتی چلی گئی اور اب آبادی مساجد اتنی بڑی رہی نہیں، بڑی مساجد بہت کم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے. لیکن ابھی بھی بہت چھوٹی مسجد میں علماء نے کوئی پسند نہیں کرتے کہ اس میں جمعہ پڑھایا جائے. ٹھیک. اگر اس کے پاس کوئی بہت بڑی مسجد موجود ہے تو وہاں پہ کوشش کرنا چاہیے جمعہ وہاں پڑھیں. لیکن اگر کوئی بڑی مسجد ہی نہیں ہے، پھر اب اس سے بڑا المیہ یہ ہوا ہے جو اب ہو گیا ہے کہ آپ نے جمعے کی چھٹی ختم کر دی ہے. جی ہاں. تو دفاتر کے اندر جو ہے وہ جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، مسلوں میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، کیونکہ مجبوری ہے، آدمی کیا کرے، اسے جمعہ پڑھنا ہے اس نے کہیں پر بھی. تو اب وہ کہیں کار پارکنگ میں جمعہ ہو رہا ہے، کہیں پہ ادھر ہو رہا ہے. تو مسجد کا جو تقدس ہے وہ مسجد ایک تو بڑی ہو، جامع ہو. وہ مساجد اتنی بڑی اور جامع مساجد آبادی کے بڑھنے سے وہ رہی نہیں، وہ مساجد نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن اب بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں چھوٹی مسجدیں ہیں وہ، اور پاس کوئی بڑی جامع مسجد ہے، کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑی جامع مسجد ہے، تو آس پاس والے مساجد میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے، پھر جمعہ اسی میں پڑھنا چاہیے تاکہ جمعے کی اہمیت بھی رہے اور جو جامعیت ہے، جو جمعے کے مقاصد میں سے ہے، وہ بھی پیش نظر رہے. جیسے آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ عید کی نماز میں جو آپ کو ولولہ ایک میدان میں پڑھنے میں آتا ہے وہ کسی چھوٹی مسجد میں عید کی نماز پڑھنے میں تھوڑی آتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ جو مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں، وہ بھی اگر پوری ہو جائیں، اس کے ساتھ جو ایک اجتماعیت مقصد ہے اور وہ ایک پرشکو ہونا مقصد ہے، وہ اگر حاصل ہو رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے. خاص طور پہ عید کی نماز میں بھی یہی ہے، ہر جگہ پہ عید کی نماز نہیں ہونی چاہیے، بڑی جگہوں پہ عید کی نماز بڑی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور اس میں سب لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے. اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے. پہلے اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اب یہ آبادیوں کے بڑھنے کی وجہ سے ایک بے ہنگام سلسلہ ہے، تو بس وہ اس میں اس کا بھی اہتمام نہیں ہو پاتا اس چیز کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی ایک بات. اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آپ کی خدمت میں ویڈیو کویسچن، ایک سوال. یہ سوال بڑا سوال ہے، اس کے کئی حصے ہیں، لیکن آپ کی فیلڈ سے بہت قریب ہے. مفتی صاحب، دین تجارت کے کیا اصول ہمیں بتاتا ہے؟ اب اسی میں سوالات انہوں نے کچھ اٹھائے ہیں، یہ محمد علی صاحب نے، کہ مفتی صاحب یہ بھی بتائیے کہ دین میں شرح منافع کیوں نہیں رکھا گیا؟ تاجر ایک منافع کس حد تک لے سکتا ہے؟ کیا دین میں مڈل مین یا بروکر کا کوئی تصور ہے؟ کیا دین میں ایک ہی پروڈکٹ کی کئی قسمیں مختلف قیمتوں کے تحت ہو سکتی ہیں؟ تجارت میں دیانت اور صداقت کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ تو بہت بڑا بہت پورا پروگرام جو ہے وہ جی وہ سوال اس کے پہ، اندر ہے. لیکن جلدی جلدی کچھ اس پہ بات کر اس پہ لیتے ہیں. بنیادی گفتگو تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، جی، اور اس کا طریقہ کار حلال طریقے سے کمائی کو قرار دیا. حلال طریقے سے کمائی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر دھوکہ، فریب، ڈنڈی نہ مارے، تطفیف نہ ہو. ویل للمطففین، اس کے لیے سخت ملامت ہے. اور پھر سچ بولا جائے. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مس کمٹمنٹ نہ ہو، جی صلی اللہ علیہ جھوٹ وسلم. نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. اور پھر اپنی پروڈکٹ کی اہمیت بتانے کے لیے قسمیں نہ کھائے. اس سے رزق میں سے جو ہے وہ برکت نکل جاتی ہے، قسمیں نہ کھائی جائیں.
پھر اسی طریقے سے معاملے کو صاف طریقے سے بیان کیا جائے، دھوکہ نہ دے، صفائی کے ساتھ چیز کو بیان کر دے، قیمت کو واضح کر کے بیان کیا جائے، قیمت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے، جس چیز کو بیچ رہا ہے اس پہ پہلے قبضہ لے، بغیر قبضے کے چیز کو نہ بیچا جائے، اور جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کو نہ بیچا جائے، جو چیز ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو اس کو نہ بیچا جائے، چیزوں کے اندر اسپیسیفیکیشن، تعیین، واضح وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ چیز کو بیچا جائے، چیزوں کے اندر جو ہے وہ انسرٹینٹی نہ ہو، اپنی ٹرانزیکشنز کے اندر غرر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ قیمت کا ہی پتہ نہیں ہے، یہی نہیں پتہ ہے کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے، چیز بیچی جا رہی ہے تو اس کی تعداد کا نہیں پتہ ہے، تعداد مبہم ہے یا قیمت مبہم ہے یا چیز کون سی ہے وہ مبہم ہے، ایک پروڈکٹ ہے اس کی کئی ساری قسمیں ہیں، وہ قسم متعین نہیں ہے، یہ سب چیزیں ابہام جو ہیں یہ فساد پیدا کرتی ہیں۔ پھر کوئی ایسی شرطیں نہ لگائی جائیں جس شرط کی وجہ سے فساد پیدا ہو جائے، وہ شرائط ہیں وہ علماء سے پوچھنی چاہیے خاص طور پہ۔ اور آپ انہوں نے فرمایا کہ شرع نفع، شریعت نے شرع نفع کے معاملہ جو ہے نا وہ بائر اور مشتری پہ چھوڑا ہے، بائر اور سیلر پہ چھوڑا ہے، آپس میں باہمی رضامندی سے طے کر لیں۔ اصل بات شریعت نے اصول بیان کیا یہاں پہ سبجیکٹو، کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں نقصان پیدا ہوگا، لوگوں کو نقصان ہوگا، تو بس خیر خواہی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کوشش کرو۔ باقی تسعیر جو ہے، جو پرائس کنٹرول ہے، وہ حکومت کو اختیار دیا، حکومت پرائس کنٹرول کر سکتی ہے، حکومت کے پاس تسعیر کا باقاعدہ جو ہے وہ شریعت کی طرف سے اجازت موجود ہے، یہ اس کی قوت نافذہ کے اندر شامل ہے کہ وہ کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہر چیز میں تو نہیں ہوتا، ہمارے ویسے تو مارکیٹ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، لیکن سوائے پیٹرول کے اور کسی چیز پہ بھی یہ قوت نافذہ اس طرح عمل نہیں ہوتی۔ پیٹرول ایک واحد چیز ہے کہ جس پہ پھر بھی آپ کو ایک میکانزم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کنٹرول پرائزز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر، یا گیس ہے اس کے اوپر کنٹرول پرائز چل رہی ہوتی ہے۔ ادر دین پیٹرولیم مصنوعات آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اگرچہ مارکیٹ کمیٹیز ویجیٹیبل، فروٹ سب کی بنی ہوئی ہیں، اور وہ اسی لیے بنی ہے کہ بھائی تاکہ آپ ایک حد میں رہتے ہوئے اپنا نفع کمائیں اور آگے جو ہے وہ کس لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ غذائی مصنوعات کے اندر تو حرام ہے کہ غذائی مصنوعات میں جس سے اس کی قیمت آٹا ہے، چینی ہے، دال ہے، گھی ہے، تیل ہے، ان کے اندر کرنا کہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کے اندر آپ جو ہے وہ اس طرح کر لیں کہ اس سے قیمتیں بڑھا دیں مصنوعی طور پہ اور غذائی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر لیں، اس کی ممانعت ہے، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیاں آتی ہیں اور یہ روزی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جو اس وقت ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ بروکر جو ہے وہ اپنی بات کو واضح نہیں کرتا بائر اور سیلر کو کہ میں بروکر ہوں۔ ٹھیک، اگر تو وہ واضح ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ میں بروکر ہوں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے ہی بروکر اگر درمیان میں بن جائے گا تو یہ خطرناک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے آئے، میں میکینک ہوں، اور میں نے آپ کو جو ہے یہ کہا کہ بھائی پرزے جو ہے نا وہ فلاں دکان سے لے لیں، اور آپ نے جو ہے وہ فلاں دکان سے لے لیا، اب میں فلاں دکان سے کمیشن مانگوں کہ بھائی میرا کمیشن دے دو، اور اس نے آپ کو پرائز بڑھا کے بھیجا کیونکہ اس نے مجھے کمیشن دینا تھا۔ اب یہ جو ہے یہ ناجائز ہے، کیونکہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ بھائی میں اس سے کمیشن لیتا ہوں، آپ اس دکان کے پاس چلے جائیں، یعنی آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کمیشن جو ہے وہ میرا کمیشن ہے اس کے اندر، دونوں کو نہیں پتا، ایک کو تو پتا تھا جو بیچنے والا تھا، اس نے مجھے کمیشن دینا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا، تو بروکر تو جائز پھر، لیکن اس کی اجرت طے ہونا، کام کا طے ہونا اور دونوں کے علم میں ہونا، اور ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے کہ آپ سیلر بھی ہوں اور بروکر بھی ہوں، یا بائر بھی ہوں اور بروکر بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو آپ بائر ہوں گے یا بروکر ہوں گے۔ تو اس میں تجارتی اخلاق میں یاد رکھیے گا، تجارتی اخلاق بنیادی طور پہ آپ کی آمدنی کو حلال بنانے کے ذرائع ہیں، یہ وہ پریزرویٹو انگریڈینٹس ہیں جس سے آپ کی آمدنی حلال ہوتی ہے۔ تو آدمی کو جھوٹ، دھوکہ، فریب، ڈنڈی مارنا، ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ کہ اگر کوئی خرید و فروخت کا بیچنے کا معاملہ ہے تو پہلے اس چیز پہ قبضہ کرے، چیز کو واضح کرے،
اور اگر کوئی جو ہے وہ آپ سے چیز خریدے اور خرید کر واپس لے آئے تو بھائی واپس لے لینا چاہیے، اس پہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے۔ تو اگر کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور آدمی جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کاروبار کے اندر جو ہے وہ اپنے کاروباری احکامات کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے علم کو سیکھیں دین کے، کیونکہ آپ کا پھر دکان پہ بیٹھنا بھی دین بنے گا، سودا بیچنا بھی دین بنے گا۔ کب ہے یہ کہ جب آپ نے اس کو سیکھ کر کریں گے، قرض کیسے لینا ہے، قرض کیسے دینا ہے، مال کیسے بیچنا ہے، مال کیسے لینا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ جب سیکھیں گے تجارت کے احکامات کو، اور جو تاجر ہے اس پہ یہ سیکھنا فرض عین ہے، اس پر یہ سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی مارکیٹوں کے اندر کہیں پر بھی ہم ہیں، وہاں مساجد میں کوئی 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد کوئی ایسے احکامات کی کلاس جو ہے وہ لیتے رہیں، تاکہ اپنے آپ کو انگیج کرے تجارت کے احکامات کو سیکھنے میں، تاکہ آدمی کی انکم حلال ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال ان کا یہ بھی ہے کہ کیا ایک پروڈکٹ کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی ایک ہی پروڈکٹ ہے، اس کو اب اے بی سی یہ 3 کوالٹیز ہیں، اس میں مارکیٹ کی گئی ہے ایک چیز۔ اب جیسے کھجور ہے، اب کھجور درجہ اول، کھجور درجہ دوم، کھجور درجہ سوم۔ تو اگر واقعتاً وہ کوالٹی کے اعتبار سے اول دوم سوم ہے تو آپ الگ الگ قیمتیں رکھ سکتے ہیں، قیمتیں رکھ قیمت سکتے الگ ہیں، الگ کر سکتے کوئی ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس کوئی میں۔ مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آئے روز جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، آئے روز بچے ماں بیٹی خودکشیاں کر رہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، ان کے لیے کیا حکم ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ہی جو ہے وہ ایک ایسا معاشرتی رویہ ہے جو سارے معاشرے کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑ دیتا ہے ایک مرتبہ، اگر معاشرے کے اندر حص ہو اور معاشرہ زندہ ہو۔ کیونکہ جب کوئی مہنگائی کی وجہ سے کرتا ہے تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے شہر والوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے اس کی کیوں نہیں فکر کی۔ شہر والوں سے پیچھے سے پہلے حکمرانوں سے نہیں پوچھیں گے؟ حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا۔ سب سے سوال ہے کہ آپ نے کسی کی اس کی فکر ہی نہیں کی، اور وہ پھر لوگوں کا رویہ اس نوعیت پہ پہنچ جانا کہ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے 2-3 چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ذہنی طور پہ اتنا مفلوج ہو گیا ہے، اور ایمان کے اعتبار سے بھی اتنا ہے کہ اس اللہ کی رزاقیت سے اس کا یقین ہی ہٹ گیا ہے کہ وہ اس فعل پہ چلا گیا کہ جو حرام ہے، خالصتاً حرام ہے، اور جس کے جنازے پڑھنے اور کے بارے میں جو ہے وہ کئی سارے اقوال ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی لڑائی ہے۔ اللہ نے ایک امانت زندگی کی صورت میں دی ہے جس کو وہ اس طرح ختم کرتا ہے، اور صرف جو ہے وہ اس رزق کی وجہ سے، تو ہمیں یہ معاشرتی رویہ ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اور ٹھیک ہے، پہلی بات تو عوام الناس کو یہ تعلیم کر دینی چاہیے کہ خودکشی حرام فعل ہے، بالکل حرام فعل ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 مفتی صاحب آپ اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ ایک شخص خودکشی کے قریب پہنچ رہا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے ہمارے معاشرتی رویے کس کس کی ذمہ داریاں ہیں؟ اگر میرے محلے میں کوئی شخص خودکشی کی طرف جا رہا ہے اپنی مفلسی کی وجہ سے، تو میں کتنا ذمہ دار ہوں؟ دیکھیں ذمہ دار تو سب ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک غلط رویے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کو وہیں پہ گھر والوں کو بھی روکنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے بلا وجہ اپنے آپ کو قرض میں پھنسائے چلا جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ روکیں، وہ قرض لے کے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو قرض میں پھنسا رہا ہے، تو اس کو بھائی اس کو وہیں پہ روکیں اس کو۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ مقروض ہو گیا ہے، محلے والوں کو پتہ ہے، تو بھائی اس کو روکیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ایسا پریشر مت کریٹ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے بچوں کو یا بیوی بچوں کو مارنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو اس سے معاشرتی رویے میں اس کے اسٹیک ہولڈرز کئی سارے ہیں، امیجیٹ گھر والے بھی ہیں،
وہ اس کے دوست احباب بھی ہیں جن کو اس کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، محلے والے بھی ہیں اور اس علاقے والے بھی ہیں، ریاست تو ہے ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ریاست کو تو خاص طور پہ اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہیں بھی نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی ایسے ادارے بھی نہیں ہیں جہاں عام آدمی اپنی جا کے یہ کونسلنگ کروا سکے کہ بھائی وہ اگر کرنا چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیں نا، اتنا بڑا شہر ہے یہ، اس شہر کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی اس حالت پہ پہنچ گیا، وہ کہاں جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ کوئی جگہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایسی جگہ ہے؟ کسی کے پاس وقت ہے؟ کسی کے پاس کندھا ہے کہ وہ اپنا کندھا اس کو دے دے کہ جس کندھے پہ سر رکھ کے وہ رو لے، جس کو جا کر جو ہے جس سے وہ بات کر لے؟ تو آپ کے اس طرح ہمیں تو جگہیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ معاشرتی رویے اور اس قسم کی آدمی جو ہے وہ اعصابی اعتبار سے اتنی اعصابی تناؤ کا شکار ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، تو ایسی جگہیں ہمیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اس میں جو ہے وہ کچھ ایسے گھروں میں، مسجدوں میں، کہیں پر بھی ایسا ماحول بنائے جہاں اس سے مکالمے کے ذریعے اس کی آپ کاؤنسلنگ کر سکیں، اس کو بیلنس کر سکیں، ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کر سکیں، لیکن کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا معاشرتی رویہ ہے جو بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ سرایت کر رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی ایک مسئلے کا حل ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اگر یہ پیدا ہو گئی تو، اور ہم تو مومنی ایمان والے ہیں، ان ملکوں میں جہاں پر ہو جہاں پہ ایمان نہیں ہے وہ تو مسئلہ، اور آپ تو ایمان والا ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اس کی آخرت بھی خطرے میں ہے، دنیا بھی خطرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رویے ہو گئے ہمارے معاشرتی اور سماجی، لیکن مفتی صاحب کیا حکمرانوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ کیوں نہیں پوچھ ہوگی؟ جب جانور کی پوچھ ہوگی تو انسان کی پوچھ نہیں ہوگی کیا؟ کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیا؟ اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر سے نہیں پوچھ ہوگی؟ اس کے کمشنر سے پوچھ نہیں ہوگی؟ وہاں کے علاقے والوں سے پوچھ نہیں ہوگی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں تو وہ کوئی سرکلز ہی نہیں ہے جس پہ یہ گفتگو ہو۔ ٹھیک، محلے کی سطح پہ، علاقے کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ یہ گفتگو ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس وقت، اور اب میں اس لیے یہ سوال آیا ہے تو آپ کے پروگرام کی توسط سے کہوں گا کہ اس وقت ریاست کو بھی ضرورت ہے، اور جو معاشرتی تنظیمیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مل جل کر بیٹھیں، علماء کو آن بورڈ لیں، ممبر سے بھی یہ آواز اٹھنی چاہیے، ممبر سے بھی بات اٹھنی چاہیے، مساجد کھلنی چاہیے، کوئی جگہیں ہوں جہاں پر جا کر جو ہے وہ آدمی اپنے اس ایمان کو تازہ کر سکے، اور یہ جو خناس آ گیا کہ خودکشی مسائل کا حل ہے، اس خناس کو نکال سکے، اس کی کوئی کونسلنگ کر دے، کوئی کوچنگ کر دے، کوئی اس کی لائف کوچنگ کر دے، کوئی اس کو اصول بتا دے، کوئی اس کو اذکار بتا دے، اس کو اطمینان قلب کی کوئی چیز بتا دے، اور اسے یہ بتائے کہ یہ خودکشی یہ حرام فعل ہے، حرام فعل، اور اس حرام کی جو وعید ہے، جو اس کو دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، وہ کتنا بڑا نقصان ہوگا، کہ اس کو بتانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کے اور خلاف معاشرتی ذمہ داریاں تمام انسانوں کو جو اطراف میں ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے، جس میں حکمران بھی ذمہ دار ہیں۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جناب دیکھیں، ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں یہی ثابت ہے کہ اس وقت جب آپ تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی تلاوت کو شروع کر رہا ہے اور شروع ہی اس نے سورۃ توبہ سے کی ہے، اور اس سے پہلے وہ مسلسل کوئی نہیں کرتا ہوا آ رہا، یا درمیان میں سورۃ توبہ کی آیات کی ہیں، تو پھر اس موقع پہ تو اس کو بسم اللہ پڑھنی ہوگی۔ اچھا، لیکن کیونکہ قتال کی کچھ آیات ہیں، اور بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ وہ صورت ہے جو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے نازل ہوئی۔ بے شک احکامات تو یہی ہیں، آیات تو ساری اس کی ایسی ہی ہیں، یعنی جہاد کے میدان کی جو صورت ہے نا وہ سورۃ توبہ ہے، وہ بالکل میدان جہاد میں آئی ہے۔ اچھا، جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے یا پڑھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی رحمان اور رحیم کی جو بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ یہاں پر قتال کے احکامات سورہ توبہ میں کثرت سے کثرت کے ساتھ آئے، بالکل کثرت کے ساتھ آئے۔ اس کو مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے،
ख़वातीन हज़रात, ये जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। इन 2 दिनों में हम पाकिस्तान के जय्यद उलमा मुफ्ती साहिबान को ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और आपके और हमारे पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं मुनाफिक का इल्म सिर्फ़ उसकी ज़बान पर और मोमिन का इल्म उसके दिल में होता है। मुनाफिक का इल्म सिर्फ़ उसकी ज़बान पर और मोमिन का इल्म उसके दिल में होता है। अल्लाहु अकबर। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। परवरदिगारे बहरों बर